ویورز پروگرام میں بہت وارم ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. بہت ہی خراب وقت چل رہا ہے پاکستان کے عام لوگوں کا. حکمرانوں کا تو نہیں چل رہا, کیونکہ حکمرانوں کا اس لیے نہیں چل رہا کہ عام لوگوں کا آپ کو پتا ہے کراچی میں اٹیک ہو چکا ہے, 2 دفعہ ہو چکا ہے کراچی ایئرپورٹ پہ. ایک سنڈے نائٹ کو ہوا, ایک آج پھر ہوا, اور آج جو ہوا ہے اس میں بھی جو ہے وہ کیجولیٹی تو خیر کوئی نہیں ہوئی, لیکن جو اکیڈمی ہے سیکیورٹی فورسز کی جو ایئرپورٹ کے پاس ہے ایس ایف کے آفیسرز کی, اس پہ 2 دہشت گرد 2 حملہ آوروں نے جو ہے مبینہ طور پہ اٹیک کیا اور وہ فرار بھی ہو گئے. اتنی دیدہ دلیری ہے ان تمام لوگوں کی جن کے ہاتھ میں ہتھیار ہیں, جن کو آپ ملٹنٹس کہہ لیں, حملہ آور کہہ لیں. اور کراچی جس کو ہم جانتے ہیں کہ سالوں سے رینجرز کے پاس ہے, پولیس کے پاس ہے, ہائی ریڈ الرٹ زونز اور پتہ نہیں کون کون سے بنے ہوئے ہیں, کیونکہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگز جو ہے وہ دہائی سے ہو رہی ہے, اب تو کانسٹنٹلی ہو رہی ہے. اس میں سے کراچی جو ہے انٹیلیجنس کے لحاظ سے اتنا بڑا فیلئر, کراچی جو ہے وہ سول مشینری کے لحاظ سے اتنا بڑا فیلئر کہ اتنے بڑے شہر کے اتنے نازک ایریے میں جہاں عام آدمی, میں اور آپ تو نہیں پہنچ سکتے وداؤٹ اسکروٹنی. مطلب اگر آپ جینوئنلی جہاز کا سفر طے کرنے جائیں, جہاز لینے جائیں, تو آپ کو کئی چیک پوسٹ سے گزرنا پڑے گا اور جینوئنلی آپ کو گاڑی سے اترنا پڑے گا, کیونکہ آپ پہ وہ ٹرسٹ ہی نہیں کریں گے, آپ کی چیزیں کریں گے. لیکن یہ دہشت گرد یا حملہ آور جو ہیں یہ فلی لوڈڈ ہو کے راکٹ لانچرز لے کر, دستی بم لے کر, اسلحہ لے کر, یونیفارم پہن کر پہنچ گئے اندر تک, اور سیکیورٹی داروں کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا. وزیر داخلہ جو ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا سنڈے کی رات اور منڈے کی صبح تک. اب وہ پہنچے ہیں کئی کل جا کے کراچی, اور یہ ان کی بڑی مہربانی ہے. سیکیورٹی کا یہ عالم ہے کہ حکمران جو ہیں, پرائم منسٹر جو ہیں, ان کی میرے سامنے پڑی ہوئی ہے بیسیکلی جو بلٹ پروف گاڑیاں انہوں نے منگوائی ہیں, ملینز روپیہ پاکستان کا اس میں لگ گیا ہے, 224 ملین کی انہوں نے 2 نئی گاڑیاں منگوائی ہیں بلٹ پروف اپنے لیے. عوام جو ہے وہ مر رہے ہیں. کراچی ایئرپورٹ سیف نہیں ہے, تو بتائیے پاکستان کس طرح سیف ہے. شیخ رشید احمد عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. شیخ صاحب, کراچی ایئرپورٹ پہ اٹیک پہلے سنڈے نائٹ کو ہوا, آج پھر ہوا. یہ کس طرح ہو گیا کہ اتنے بڑے شہر کے اتنے حساس ترین جگہ پر لوگ پہنچ جاتے ہیں اور پولیس بے ہوش ہے, وزیر اعلیٰ مبینہ طور پہ انہیں پتہ ہی کچھ نہیں شاید چیزوں کا. یہ کس طرح ہو رہا ہے, ملک کیسا چل رہا ہے شیخ صاحب؟ اگر اٹیک نہ بھی ہوتا تو وزیر اعلیٰ کو پتہ نہ ہوتا. شکر کرے ان کو کسی نے ان کو پلس دے کے کہا ہو کہ دیکھیں یہ چلے ہوئے کارتوس سارے گنوں میں بھرے ہوئے ہیں انہوں نے. اور آپ نے ٹھیک کہا کہ چوئی نثار صاحب کا شکریہ, وہ دوسرے تیسرے دن چلے گئے, پتہ نہیں کس نے بھیجا, یہ نہیں مجھے معلوم. دیکھیں یہ تینوں شہروں میں بیفور ٹائم پریڈکشن تھی, راولپنڈی ایئرپورٹ, کراچی ایئرپورٹ اور راولپنڈی شہر. اسلام آباد پہلے, اور ایسے دکھائی دیتا ہے کہ انڈکلیئر وار شروع ہو چکی ہے اور ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس. دیکھیں ایجنسی کا تو کام ہے وہ بتا دے کہ بھی یہاں حملہ متوقع ہے, آگے فورس کیا کرتی ہے, گورنمنٹ کیا کرتی ہے اور کس قسم کے میئر لیتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت سرنڈر کر چکی ہے. اس سے بہتر ہے کہ ان سے نجات حاصل کر لیں. کسی چیز کے لیے ان کے اندر نہ تھرل ہے نہ جذبہ ہے, صرف یہ موٹر وے اور کیا کہتے ہیں میٹرو بس, جنگلہ بس کو, میٹرو بس قبرستان سے گزاریں گے. یہ آ گئے ہیں توانائی میں ان کی اولاد, یہ آ گئے ہیں پیٹرولیم میں, یہ آ گئے ہیں چائنا ٹرکی کی پرائیویٹ کمپنیوں میں. اور جن کو ہم چور ڈاکو لٹیرے کہتے تھے, ایسا ثابت ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی والے ریٹیلر تھے, یہ ہول سیلر ہے. حرام ہے کسی کی توجہ اس بجٹ میں, لوگ مر گئے, گولیاں ربڑ کی مار رہے ہیں ان کلرکوں کو, اساتذہ کو, وابڈا والوں کو. اور بجلی نہ, ہمارے یہاں جی 48 بلین کا یہ پروجیکٹ لا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یار بجلی اتنے کے تو 10 یونٹ لگ جائیں گے ہمارے یہاں, ہمیں نہیں چاہیے یہ سب کچھ. ہم نمائندے ہیں منتخب, اگر ہم ایسی بات کریں جو عوام ہمیں مسترد کر دے, کہے نہیں جی ہم تو مرتے ہیں اس کے لیے, آپ یقین جانیں کوئی ان کی پلاننگ نہیں ہے. یہ دھوس سے حکومت کر رہے ہیں, نیپرا, آگرہ, فلاں, کچھ نہیں ہے. نواز شریف نواز شریف نواز شریف نواز شریف, نتھنگ ایلس. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ یہ, اور اگر یہ قوم جی اگر یہ قوم اسی طرح بے حسی اور قبرستان کی زندگی گزارتی رہی, میں خود اپنے ساتھ ساتھ 20 جون کو لوگوں کے ٹرائل کے لیے بھی ٹرین مارچ کر رہا ہوں کہ یار تم اگر مر رہے ہو, اگر ہمارے پاس وسائل نہیں ہے 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ کا جلسہ کرنے کے لیے, تو 100-200 روپے کی ٹکٹ لے کے چڑھو عوامی ایکسپریس پہ. انشاءاللہ تعالی ہم قوم کو یہ کہیں گے کہ ہم کھڑے ہوں گے اس ظلم کے خلاف جو لوگوں کے ساتھ بجٹ میں 12,000 روپیہ ان کے کتے کے بسکٹوں کا خرچہ ہے. آپ نکال کے دیکھ لیں, ان کے کتوں کے بسکٹوں کا خرچہ 12,000 روپے ہے. یہ غریب کی تنخواہ 12,000 روپے سمجھ کے رکھتے ہیں, ہم ٹارزن بن گئے.
انہوں نے کیا یہ قومز کو جیلی فورج ڈاکومنٹ. دی کنگ آف دی فورج ڈاکومنٹیشن از منشی صاحب. دی کنگ آف دی فورج ڈاکومنٹیشن از کہ اس نے مشرف کو یہ دھوکہ دیا. جب مشرف آیا کتنے ملین انہوں نے پے کیا, آئی ایم ایف کو دھوکہ دیا, انہوں نے پیپلز پارٹی کو دھوکہ دیا, اب ساری قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہماری اتنی گروتھ ریٹ ہے بکواس کہ 4 پوائنٹ کتنی ہوگی, یہ 3 پوائنٹ کچھ بھی نہیں ہے, 3.8 ہوگی. اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے انفلیشن کم کیا ہے. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے ظالمانہ دور میں 5% تھی, ان کے دور میں 9.78 ہے. کہاں معاشرے میں لوگ, اور یہ ممبر ہیں جی کامران شاہد صاحب, اس اسمبلی کی زندگی اور موت کا کیا فرق پڑتا ہے جس کا ممبر جو ہے بجٹ کے فرسٹ ڈے آف دی بجٹ کورم پورا نہیں ہے. فرسٹ ڈے آف دی بجٹ ڈسکشن جس میں لیڈر آف اپوزیشن نے اور دوسرے لوگوں کا نمبر انہوں نے, یہ لمبی تقریریں اور تصویریں ہیں. اصل میں قوم حوصلہ ہار گئی ہے. اور اگر اسی طرح کراچی جیسے واقعات رہے اور خدا نخواستہ ایک آدھا واقعہ اور اسلام آباد میں ہو گیا تو یہ گورنمنٹ ٹینٹا فش ہو جائے گی. شیخ صاحب ایک بات بتائیں, یہ گورنمنٹ اپنی موت خوب مرنے جا رہی ہے. یہ بتائیں کہ کراچی میں کتنا بڑا فیلئر ہے کہ کراچی میں وہ لوگ کہیں نہ کہیں رکے ہوں گے, کہیں سے چلے ہوں گے, اتنا ہیوی آرٹلری لے کے ہر جگہ پہ ناکے. آپ کو ہی پتا ہے کراچی ایئرپورٹ پہ ہوا کس طرح یہ واقعہ. آپ کے نزدیک یہ کتنا بڑا فیلئر جو ہے, یہ تو بڑا, یہ سمجھ نہیں آ رہی, دماغ ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اتنے لوگ کس طرح پہنچ گئے, رن وے تک پہنچ گئے اور وہاں راکٹ لانچر چلا کے انہوں نے ڈیپوز کو اڑایا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ان کو لوکل لوگوں کی بھی اب سپورٹ حاصل ہو چکی ہے. لوگ تنگ ہیں. اب یہ نہ کہیں کہ طالبان کو, زمینی حقائق یہ ہیں کہ طالبان کو زمین پر بھی سپورٹ حاصل ہے. اور ابھی آپ 2 گاڑیوں کا ذکر کر رہے تھے, میں اس وقت کنگ عبداللہ کے ساتھ تھا بیٹھا ہوا جب کنگ عبداللہ نے رفیق حریری کو کہا کہ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جدہ رہ جائے, کہتا ہے نہیں اس نے گاڑی منگوائی ہے بوئنگ کی قیمت کے برابر. میں یہ نواز شریف صاحب کے لیے عرض کر رہا ہوں. عبداللہ کہنے لگے کہ اس نے ایسی گاڑی منگائی ہے جو سکیننگ کرے گی سیٹلائٹ سے. اور جب رفیق حریری مرا تو میرا موت میں تو میں وزیر تھا, میں نے افسوس ہی کرنا تھا, تو میں سیدھا چلا گیا جائے وقوع پہ. اور وہاں میں گیا تو اس ہوٹل ریسٹورنٹ جو تھا, ہوٹل جو تھا 5 سٹار, تو وہاں ایک کلر سیدہ کے بیٹ مین تھے کوئی, جنہوں نے بڑی محبت سے اظہار کیا. میں کہا گاڑی کدھر ہے رفیق حریری کی جو دھماکے سے اڑی ہے؟ اس نے کہا 23ویں فلور پہ پڑی ہوئی ہے. دنیا کی موسٹ ماڈرن گاڑی CX4 کے ہیوی بلاس سے اس ہوٹل کے 23ویں فلور پہ چلی گئی. دیکھیں آپ جتنے مرضی دیواریں کھڑی کر لیں, جب تک قوم اس ایشو پہ آپ کے ساتھ, قوم کس کے ساتھ ہے جی؟ دیکھیں سارا مینڈیٹ ڈیوائیڈڈ ہے, جعلی مینڈیٹ ہے, جعلی اسمبلی ہے, جعلی پرائم منسٹر ہے, جعلی اسحاق ڈار ہے. یہ بجٹ دے رہے ہیں جی, آپ بتائیں 400 بلین کا جو گردشی قرضہ نیا آیا ہے. آج میں نے خورشید شاہ کی موجودگی میں یہ بات کی تو ذرا ان کو لگتی ہے میری بات. یہ 480 ارب روپیہ کل انہوں نے دیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 70-80 نہیں, ڈبل یونٹ کی پرائس, اور 5 سال کا 480 کا گردشی قرضہ دیا اور 1 سال میں 400 ارب روپے سر پہ چڑھا لیے. یہ کھاتا کس میں ڈالیں گے یہ؟ سر یہ ملک جو ہے غریبوں کو باہر نکلنا پڑے گا یا موت کی اجتماعی قبر بنے گی, ان کی معاشی اجتماعی قبر بنے گی. یہ ٹی وی پہ حکومت کر رہے ہیں, رات سوئے ہوتے ہیں, ایک بیپر دے دیتے ہیں, ان کے پاس سسٹم ہے جی آج انٹرنیٹ پہ, کہ وہ جاگ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا جائے کیا. حرام ہے, ان میں ہمت نہیں ہے. بزدلوں کا جمعہ بازار لگا ہے ان حکمرانوں کا. اور اگر ان میں کوئی درد ہے قوم کا, اگر جذبہ ہے اس قوم کا, تو قوم کیا مانگ رہی ہے ان سے؟ دیکھیں ابھی 12 گھنٹے بجلی جا رہی ہے, جو پرائس انہوں نے دے دی ہے. اگر شکر ہے اگر یہ بجلی آ گئی کسی دن تو یہ قیامت آ جائے گی. بجلی چاہیے لوگوں کی جیب کے مطابق, اور یہ IPP اتنی بجلی پیدا کر سکتے ہیں جتنی ان کی ضرورت ہے اس ملک کی. LCیاں PSO کی 2 خارج ہوں گے, اور بہت بڑا فراڈ کرنے جا رہے ہیں LNG میں. میں سپریم کورٹ میں جاؤں گا خود, میں آگے سپریم کورٹ میں گیا ہوں میٹرو بس میں, میں سپریم کورٹ میں گیا ہوں. یہ جتنی اپوائنٹمنٹ ہے, سر جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں بڑا وکیل کرنے کے لیے,
اور عدلیہ کے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ جلدی کیس لگانے کے لیے. عدلیہ کے پاس ٹائم نہیں ہے. جب میرا شہر قبرستان بن جائے گا اجتماعی قبروں کے لیے, پھر یہ سنیں گے کہ میٹرو بس کو, پھر یہ سنیں گے بیت المال. ان کے پاس وکیل ہیں 2-2 کروڑ 3-3 کروڑ. ہر بدماش آدمی کے پاس مہنگے سے مہنگا, ہر ٹیکس چور کے پاس مہنگا وکیل ہے. غریب آدمی جس کے پاس نہیں وکیل ہو کدھر جائے گی؟ بتائیں مجھے کدھر جائے. رائٹ شیخ صاحب, لیکن ایک بات میں آپ کو ریکارڈ کے لیے بتا دوں کہ اس دن رات کو, ٹھیک ہے ساری میں تو مانتا ہوں آپ سے ایگری کرتا ہوں, بلکہ میں کیا ایگری کرتا ہوں, پوری قوم جانتی ہے کہ ہماری پولیس کا بہت بڑا فیلئر ہے کراچی میں کہ لوگ وہاں سے انٹر ہو گئے, اور اس کے بعد اس سے بڑا فیلئر یہ ہے کہ رینجرز کا آپریشن کرنا پڑا. پولیس کے تو کنٹرول کی بات ہی نہیں رہی کراچی میں چیزیں جو ہیں, خواہ وہ سڑکوں کا معاملہ ہو یا ایئرپورٹ کا معاملہ ہو. لیکن سر یہ بات تو ریکارڈ پہ ہے شیخ صاحب کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ رات کو 11 بجے وہاں پہنچے. مطلب وہ تو کم از کم جاگ رہے تھے نا, یہ تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ وہاں پہنچے. آپ کہہ رہے ہیں سارے سو رہے تھے. سر جی جی کیا ہوا شیخ صاحب؟ بڑا افسوس ہے سر جی, اسی وقت وہ جاگتے ہیں. کراچی میں یہ ساری قیادت رات کو جاگتی ہے, دن کو سوتی ہے. خدا کے واسطے رات کو سوئیں, دن کو جاگیں. میں آپ کے پروگرام میں ہاتھ جوڑتا ہوں. بھٹو صاحب نے کہا کہ تیری میری شیخ رشید لڑائی کیا ہے. میں کہا سر ایک لائن کی لڑائی ہے, دن کے کام دن میں کریں, رات کے کام رات میں کریں, رات کے کام دن میں نہ کریں. سر جی یہ ساری قیادت کراچی کی جاگتی 11 بجے ہے. اچھا, اور فائلیں شائلیں تو ان کے پی ایس سی ایس نکالتے ہیں, سارے نکالتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ یقین نہیں کر سکتے کہ اسلام آباد میں اس لیے یہ فیورٹ پرائم منسٹر اپنے فیورٹ بندوں کو لے کے آتے ہیں جو بھی ہیں ان کے پی ایس اور سیکٹری, کیونکہ وزیر اعظم نے تو فائل دیکھنی نہیں ہے. کوئی اہم ایشو ہوگا سیاسی تو ان سے پوچھ لے گا اس پہ کیا حکم صادر کرنا ہے. ایل ڈی اے پہ سارا لاہور ڈیولپمنٹ کا ایل ڈی اے کا قبضہ سی ڈی اے پہ کرا دیا ہے. جتنا پنجابی افسر ہے بیوروکریٹس چیخ رہے ہیں, لائلٹی دیکھی جا رہی ہے, کوالٹی نہیں دیکھی جا رہی. جتنی اپائنٹمنٹیں ابھی بھی میرا خیال ہے 40-50 ادارے خالی ہیں, کیونکہ نواز شریف کو اپنا فیورٹ نہیں مل رہا. لوگوں کی کمی نہیں ہوئی اس ملک میں, فیورٹ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتنا ٹائم لگ گیا 1 سال کا, اور ادارے ستیاناس ہو گئے ہیں, اور ان پہ ایڈیشنل آدمیوں کا چارج ہے. ان کو جیسے کیا کیا انہوں نے پیمرا میں, پرویز راٹھور لگا دیا. اس کی کل سروس نواز شریف کی مالش پانی چاپلوسی. اس نے فیصلہ تو کیا نا, اس نے ایک فیصلہ تو کیا ہے نا جس میں اس نے لائسنس منسوخ کیا ہے, 1 کروڑ ہرجانہ کیا ہے شیخ صاحب, 15 دن کے لیے سسپینڈ کیا. دیکھیں فیصلوں کی بات نہیں ہے, بات فیصلوں کی نہیں ہے. گھبرائے تو نہیں ہوئے آپ راٹھور سے, کیونکہ وہ نواز شریف نہیں میں نے کیوں گھبرانا ہے, کف گیر ہے. نہیں مجھے تو یہ آج آپ میں تو آپ کے سامنے ایک اور ویو پیش کر رہا ہوں. ہاں جی 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 بتائیں. آپ کا یہ بھی ایک سٹائل ہے, وہ بڑا کفگیر ہے. یہ دیگ نیچے سے لگ گئی ہے, جتنے بڑی مرضی کفگیر دیکھ لیں. غریب مر گیا ہے, اور غریب صاحب پنڈی کا مجھے بتائیں, ایک بات بتائیں, پنڈی کے متعلق سنا ہے کہ بڑا ہائی الرٹ ہے, اور آج تو آئی تھنک اسٹیٹمنٹ چل رہی تھی یار صادق صاحب کی, وہ کہہ رہے ہیں دہشت گردوں نے پارلیمنٹ میں حملہ کرنے کا پلان بنا رکھا ہے. پنڈی کی سیکیورٹی اسلام آباد تو میں نے کل ان کو کہا ہے. سر یہ دیکھیں ایاز صادق صاحب سے میں یہاں جہاں انٹرویو دے رہا ہوں, ایک دیوار بنوائی, وہ 3 دفعہ بیچارہ آیا. وہ اسمبلی میں مجھے نہیں بولنے دیتا, میری باتوں پہ یقین رکھتا ہے. میں نے کہا سر جی یہاں دیکھیں یہ حادثہ ہوگا, اور میں آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ ہو ہاسٹل ہو یہاں حادثہ ہوگا, میرے منہ میں خاک. اور جس دن میں نے کہا یا صادق کو, اگلے دن میرے سامنے کمرے والا ایم این اے کی بجائے اس کا بھائی باہر نکلا ہے جی, غالب کا, وہ ہے بھی وزیرستان سے, اور اس کو گاڑی نے ٹکر ماری ہے, اس کی نئی مرسیڈیز گاڑی کو. وہ اترا گاڑی دیکھنے کے لیے, انہوں نے نال گنے رکھی ہیں. تو کل میں تعزیت کے لیے افسوس کے لیے گیا, میں نے کہا کتنے پیسے مانگے ہیں, کہتے جی 2 ارب روپیہ. میرے شہر میں جو کیسز ہو رہے ہیں آپ یقین کریں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ 2-3 آدمی اٹھائے ہوئے ہیں. میں نے آج ایک ادارے کو کہا یار وہ اتنا بڑا نام ہے اس بندے کا, وہ ڈیلنگ کرا رہا ہے کروڑوں روپے میں, کیا بنے گا ہمارا. ایک ایسا ٹائم آ رہا ہے بڑے لوگ اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اپنے بچوں کے داخلے باہر کرا رہے ہیں. جس آدمی کے جینا مرنا پاکستان میں, جن کو کوئی اور اچھا نہیں لگتا. دیکھیں اگر یہ نقل مکانی نہ ہو, اسلام آباد میں جو فاٹا سے حیات آباد سے اور امیر لوگ سارے آ گئے ہیں, علاقہ غیر سے ایجنسی سے سارے آ گئے ہیں, اسلام آباد آدھا خالی ہو چکا ہے. اسلام آباد میں فارنر ٹیچرز تھی, بیٹیاں ان کی ایمبیسڈرز کی یا بیویاں پڑھاتی تھی,
وہ ساری ویکینسیز خالی ہیں. اور انگلش اسکول والے کہتے ہیں شیخ رشید ہمارا ایجوکیشن کا ستیہ ناش ہو گیا, بابڑا بازار بن گیا. اور میرا مذاق اڑاتے ہیں نا لال حویلی کا بابڑا بازار, کہتے ہیں تو نے اسلام آباد میں کیا ہے, اس کو بھی بابڑا بازار بنا دیا, لال حویلی بنا دی ہے. ٹیچرز نہیں ہیں ایسے سمجھدار. دیکھیں جو نوجوان ہیں ان کی کل اوقات ہے لیپ ٹاپ. پچھلی فیس لے لو, 20 لاکھ نوجوان ایک سال تیار ہو رہے ہیں جاب کے لیے, 10 لاکھ ہی دے دو ظالموں. اس انوائرمنٹ میں باہر سے کوئی آئے گا جی؟ ان امپلائمنٹ تو بڑی ہے پاکستان میں, 780 3 لاکھ مزید 780 جی 780 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ کم ہوئی ہے پچھلے مہینے. اچھا, جو فارن انویسٹمنٹ آتی ہے اس میں انکریز آئی تھی. فارن انویسٹمنٹ نہیں, اوورسیز پاکستانی جو ریمیٹنس بھیجتے ہیں 12% آئی تھی یا 18%, وہ 4-5% رہ گئی. سیونگ آپ کی دیکھیں کہاں پہنچ گئی. دیکھیں لوگوں نے آپ حلیم کی دکان پہ جائیں جی, آپ صبح نیاری کی دکان پہ جائیں, وہ بیٹھا ہوا منہ ہاتھ دھوئے بغیر 12 بور کی گن لیے, گن مین باہر, جس کے گلے میں 5. دیکھیں اب تو ایک بڑا چور ہے, ایک چھوٹا چور ہے, ایک درمیانی چور ہے, سب چور ہی چور ہے. دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے بڑے, ہم آپ کو کہتے ہیں یار یہ 40 بلین مت خرچ کرو, ہمیں نہیں چاہیے پنڈی والوں کو, لے جائیں آپ, یہ بھی لاہور لے جائیں, قبرستان میں میٹرو چلائیں, یہی آپ نے کام ہونا ہے. اور انشاءاللہ یہ سیاسی قبرستان ہی بنے گا آپ کا. شیخ صاحب ایک بات بتائیں, ہمیں نہیں چاہیے یہ جو میٹرو بھی آتا ہوں پنڈی میں بھی, اور آپ کی بجٹ کی اس میں بھی آتا ہوں, جو بجٹ کہہ رہا ہوں سوری, جو آپ کی ٹرین ہے اس مارچ پہ بھی. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے کراچی کا, اس میں لوگ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو استعفیٰ دینا چاہیے, وزیر داخلہ کو. یہ کچھ غیر مناسب سی بات ہے, کیونکہ اس طرح کے واقعات جو ہے پاکستان میں اب روٹین بن چکے ہیں, پھر تو کوئی منصب پہ رہ گئے نہیں. یا آپ ایگری کرتے ہیں کہ دینا چاہیے ان لوگوں کو استعفے؟ آج تک کسی نے دیا جی. دیکھیں وہ قبر میں اس کی لاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے. کس کی؟ نوجوان قیادت ہے سندھ کی, قائم علی شاہ صاحب, رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں, پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے, لیکن چابی آصف زرداری نے بیٹری نہیں لگائی ہوئی ہے. وہ چلتا پھرتا رپورٹ ہے, اور چلتا پھرتا رپورٹ جو ہے وہ کہتے ہیں استعفیٰ. آپ دیکھیں اس ملک میں کیا کروں, ملک کی سلامتی کا مسئلہ آتا ہے, بہت شدید خطرات ہیں. میرے منہ سے بات نکلتے نکلتے روکا, مجھے بہت شدید خطرات ہیں. اس ملک کی سرحدوں سے کوئی خطرہ نہیں, اس ملک کو اندر سے خطرہ لاحق ہو چکا ہے. حکومت نااہل ہے, فوج کی اور حکومت کی آپس میں اٹ کھٹکا لگا ہوا ہے. اور یہ 15-20 دن میں یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ فوج نے کتنی سپورٹ کرنے جا رہی ہے, یا مہینے کے اندر اندر یا رمضان کے بعد. کیونکہ بیل مجھے مار, جس قسم کی افواہیں راول پنڈی اسلام آباد میں سٹوریاں چل رہی ہیں, ظاہر ہے آئی بی کو اور اسپیشل برانچ کو انہوں نے بہت سٹرونگ کر دیا ہے. لیکن جتنی بھی سٹرونگ ہو جائے وہ ٹکراؤ کی طرف ہی جا رہی ہے. جب پچھلی دفعہ کوئی حادثہ ہوا تھا اس وقت بھی آئی بی نے نہیں بتایا یا اسپیشل برانچ نے نہیں بتایا کیا ہونے جا رہا ہے. آج بھی حالات یہی ہیں. یہ مہینے 1.5 مہینے, میں تو 1 سال کہتا ہوں احتیاطاً, لیکن جو لڑائیاں بڑھتی جا رہی ہیں, دیکھیں اتنی بڑی ملکی حالات میں, اتنے بڑے معاملات میں, اگر یہ اسلحہ انڈیا میں برآمد ہوتا, پاکستان واہ فیکٹری کا بنا ہوا, آپ یقین جانیں بارڈر پہ انڈیا کی فوجیں آ جاتی. یہاں کیوں نہیں آئی؟ جو اسلحہ بلوچستان ہے جی, یہاں کیوں نہیں آئی؟ یہاں تو انڈین ساخت کا اسلحہ تو ملا ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں پاکستان نے پروٹیسٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تو میں 1 آدھے دن تک بیان دوں گا, ان کے پاس تو ٹائم ہے اس کے نوین جندال سے ملنے کا اور زی ٹی وی. دیکھیں اس وزیر اعظم, قابل احترام وزیر اعظم کی سب سے زیادہ ملاقاتیں زی ٹی وی والوں سے ہوئی ہیں, جو پاکستان کا دشمن نمبر 1 ہے. سب سے زیادہ ملاقاتیں زی ٹی وی سے ہوئی ہیں. ان کا کیا ایجنڈا ہے مجھے نہیں معلوم, اور وہ قبر سے نکالنا ہے امام مالینی اور شبانہ آزمی اور وہ شتروگان. شیخ صاحب ایک بات بتائیں کہ اس سے پہلے بریک روم ہے, تو یہ ابھی جو پرائم منسٹر کا وزٹ تھا اس میں آپ کو کیسا لگا؟ جب وہ نریندر مودی جو تھا وہ تو بتا رہا تھا پاکستانی پرائم منسٹر کو دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کے معاملات جو انڈیا پہ مبینہ اٹیک ہیں, اور پاکستانی پرائم منسٹروں کی باتیں سن رہے تھے, اور انہوں نے نہ کشمیر پہ ذکر کیا نہ بلوچستان پہ ذکر کیا. وہ آپ کا اپنا تجزیہ کیا ہے اس کے اوپر کہ یہ جو ملاقات رہی ہے پاکستان کے حق میں کتنی بہتر رہی ہے؟ میرے خیال میں یہ نواز شریف نے ملاقات کر کے نہ صرف کشمیریوں کے دل توڑے ہیں, اور وہ جو کشمیری سوچتے تھے یہ کشمیری نژاد پرائم منسٹر آ گیا. انہوں نے کے نام کا کوئی لفظ ہی نہیں یوز کیا اپنے دورے میں کہ کے کا مطلب کشمیر نہ لے لیا جائے. ایون کوشر فوڈ کی بھی بات نہیں کی. ہاں جی, انہوں نے کوشر میل کی بات بھی نہیں کی.
اصل ڈرے ان کی تھنکنگ ہی پرانے عرصے سے یہ ہے کہ بعض کا مجھے احساس ہوتا ہے کہ شاید اس ہمارے وزیر اعظم کی کوئی نہ لائن ہے نہ لنت ہے نہ اس کا ویژن ہے کہ جو کچھ اس نے میٹنگز وہاں کی ہیں پاکستان کی محبت کی وجہ سے میں ابھی نہیں بول رہا لیکن بولوں گا 2-4 دنوں میں. ٹھیک ہے, آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میرے اتنے روٹس نہیں ہیں دہلی میں کہ مجھے پتا نہ ہو کہ کون کس سے ملا ہے. ٹھیک ہے ویورز, پروگرام میں ایک بریک لیں گے لیکن بریک سے پہلے آپ کو 2 چیزیں بتا دوں. ایک تو شیخ صاحب سے پوچھوں گا واپس آ کہ مسلم لیگ نون کا یہ موقف ہے کہ معاملہ ٹیررزم کا ہو یا جو بجٹ آیا اس میں بینک رفتی کا ہو یا برے حالات کا, وہ کہتے ہیں ہمیں یہ وراثت میں ملا ہے. اور obviously ان کی حکومت جو ہے وہ آئی ہے کافی دہائیوں بعد, 99 کے بعد اب آئی ہے. کتنا بیلنس اور ڈاؤٹ ان کو ملنا چاہیے اس پہ بھی شیخ صاحب سے پوچھیں گے. دوسرا, کل جو کولڈ سٹوریج کا معاملہ تھا جس میں پتا چلا کہ ساری رات وہ 7 لوگ جو تھے وہ کولڈ سٹوریج کے اندر رہے اور وہ وہیں پہ جو ہے وہ دم گھٹنے سے یا وہاں پہ ہلاک ہو گئے. اصل معاملہ یہ نہیں, اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ کولڈ سٹوریج میں تو انہوں نے بیسیکلی ریفیوج لینے کی کوشش کی تھی لیکن وہ جو مرے ہیں یا جہاں بحق ہوئے ہیں وہ 7 لوگ اسی رات سنڈے کی رات کو ہی جہاں بحق ہو گئے تھے اور وہ راکٹ فائر سے ہوئے تھے. اور یہ راکٹ فائر آبویسلی حملہ آوروں کی طرف چلا گیا تھا. تو یہ کوئی دم گھٹنے کا معاملہ نہیں ہے, یہ کوئی 24 گھنٹے 48 گھنٹے تک کسی کمرے یا کولڈ اسٹوریج میں رہنے کا معاملہ نہیں ہے. تو جو ہمارے پاس اطلاعات ہے اس کے حساب سے یہ اسی وقت اسی رات کو آپریشن کے دوران جو آپریشن جاری تھا تو جو حملہ آور تھے ان کے راکٹ لگنے سے یہ 7 لوگ جو تھے وہ جہاں بحق ہوئے اور کولڈ اسٹوریج میں ان کی لاشیں پائی گئیں. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. اس پروگرام بہت وارم ویلکم بیک. بہت اچھی بات ہے پنڈی کے اندر میٹرو بس بننی چاہیے لیکن جو اطلاعات ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ 14 ایسی جگہیں اسلام آباد میں جہاں پر سکینرز لگنے چاہیے. رحمان ملک صاحب کے جو سکینرز تھے مبینہ طور پہ وہ تو چلے نہیں, تو 14 ایسی جگہ تھی. یہ جگہ ابھی بھی ہے جہاں پہ اسلام آباد پنڈی میں جہاں پہ سکینرز لگنے چاہیے کیونکہ کیپٹل سٹی ہے, پشاور سے لے کے لاہور تک تمام ٹریفک وہاں آتی ہے اور وہ اس میں ہاٹ ٹارگٹ ہے انٹیلیجنس کی رپورٹس کے مطابق. لیکن وہاں پر سکینرز نہیں لگے. میٹرو بس وہاں بن رہی ہے, اچھی بات ہے, کروڑوں روپے کا پروجیکٹ ہے, بننا چاہیے اس کو, لیکن پرائرٹی کیا ہے اس حکومت کی؟ جو ملینز کی گاڑیاں آئی ہیں بلٹ پروف پرائم منسٹر پاکستان کے لیے, نئی گاڑیاں, اس سے پہلے یہ نہیں کہ وہ گاڑیاں موجود نہیں بلٹ پروف, یہ پرائرٹی ہے؟ یا جس طرح خیر پختونخوا کی اسمبلی نے بجٹ کے ساتھ ہی اپنی مراد جو ہے وہ 200% اضافہ کر لیا, عوام چاہے جائے بھاڑ میں, انہوں نے اپنا اضافہ پورا کر لیا, یہ پرائرٹی ہے؟ یا جو لوگ عوام مر رہے ہیں ان کے لیے کوئی پرائرٹی ہے؟ سندھ کے اندر اگر آپ جائیں, کراچی کے اندر وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے ان کو مبینہ طور پر پتہ ہی کچھ نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. وہ رات کو آئے چہل قدمی کرنے کے لیے اور وہ بھی اس لحاظ سے بڑا غلط تھا کہ ان دا میڈ آف آپریشن وہ آئے اور رینجرز کو ان کو بھی سیکورٹی دینی پڑی, حالانکہ رینجرز کا پورا فوکس آپریشن کی طرف تھا. یہ تو پاکستان کے معاملات ہیں, اسٹیٹ انگورنبل بن چکے. لیکن شیخ صاحب پرائرٹی کیا ہے حکومت کی؟ اور حکومت کا یہ بھی تو کہنا ہے نا کہ یہ جیسے آپ کے 10 سال تھے دہشت گردی کے خلاف آپ لوگ کچھ نہیں کر سکے, 5 سال پیپلز پارٹی کے تھے, اس وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں اس حکومت کو, تو 1 سال میں کس طرح ٹھیک کریں گے؟ ان کی دیکھیں, ان کو معلوم تھا کہ ہم آ رہے ہیں, سارا پلان سیٹ تھا, سارا سٹیج سیٹ تھا. آپ ان سے پوچھو ان کی کیا پلاننگ ہے جی؟ 1 سال ہو گیا اور اب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جب ہم جائیں گے, جب پورے سال ہوں گے. ٹائم کیسے آپ اسٹامپ لکھ کے آئے؟ کس حکمران کو پتا ہوتا ہے کہ وہ ٹائم پورا کرے گا جی؟ دیکھیں, بیسک ہماری جو نیسیسٹی ہے, بے روزگاری ہے, لا لیسنس ہے. لا لیسنس کا تو یہ عالم ہے جی کہ اب تھوڑے بہت پیسے میں نے غریبوں کو کہتا ہوں جیب میں رکھا کریں, کہیں کسی کو وہ بھی مارتے ہیں کہ تیری جیب میں پیسہ کیوں نہیں. ہمارے ہاں جو حالات ہیں, پنڈی شہر ایک پیسفل شہر تھا, کوئی بڑا بدماش نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, لوگ بالکل ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں جی. جو بڑا بندہ ہے وہ ایک دفعہ چھٹ کے آتا ہے, پھر وہ اپنی جائیدادیں بیچ رہا ہے, انڈسٹری بیچ رہا ہے, تھوڑی سی انڈسٹری ہے, آج آ کے ہمارے پاس میٹرو بس رہ جائے گی. اگر حالات خراب ہو گئے تو یہ میٹرو بس بھی قبرستان بن جائے گی. یہ 20 26 28 بسیں جو انہوں نے چلانی ہیں 48 بلین کی, اور جو ایشین بینک کہتا ہے کہ جو اسد عمر اور عمران قائد کہتے ہیں کہ یہ 4 بلین کا سارا مسئلہ ہے. وہ ہماری ویگنیں تو خود چل رہی تھی, ہمارا تو کوئی پرابلم نہیں پنڈی اور اسلام آباد لنک کا. ایک مسئلہ ہے کہ آپ اسلام آباد کو پنڈی کو اکٹھا کر دیں, اور یہ آئین میں ہے کہ راول پنڈی کو اسلام آباد کا حصہ بنا دیں. یہ آپ جو کر رہے ہیں مذاق کرتے آ رہے ہیں. ہماری ایکسپریس وے تھی شیخ رشید ایکسپریس وے, اس پہ 2 ارب روپیہ لگا ہے کیونکہ اس پہ شیخ رشید کا نام تھا, وہ قبول نہیں ہے. یہ آ کے دن کے اجالے میں انہوں نے کر کے, اور اتنا بڑا سیکیورٹی رسک لے رہے ہیں. یہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. بس اتنا بڑا سیکیورٹی رسک لینے جا رہے ہیں. یہ میناروں سے مریڑ کے اوپر سے گاڑی چلائیں گے, ادھر حمزہ کیمپ ہے, ادھر ایئرپورٹ ہے. آج کل دیکھیں ان کے پاس ویپن کس قسم کے ہیں.
وہ تو وہ ٹیکے بھی ساتھ لے کے ہیں جو خون منجمد کر دیتے ہیں کہ بندہ زخمی بھی ہو تو 1-2 دن لڑتا رہے. دیکھیں نا, بیٹھ کر پروگرام کرنا اور گھر سے ٹیکسٹ میسج کر دینا کہ انہوں نے پوچھا اور ہدایت لی ہے اور فلاں لی ہے, یہ کام بڑا آسان ہے. ان کی سر کوئی پالیسی نہیں. دیکھیں ان کا کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی پلاننگ. کسی ایک حصے میں مجھے بتائیں, مر گئے ہیں لوگ, ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں کیا حال ہے. ہمارے تعلیمی اداروں کی چھتیں 1 کروڑ روپے ایم این اے کو ملتا ہے جی, وہ پچھلے بجٹ میں نہیں ملا. اس میں تو ویسے ہی کوئی نہیں رکھا. انہوں نے کہا جاؤ دفع ہو جاؤ, تمہاری اوقات کیا ہے. یوں کر کے کہا. انہوں نے کہا ہماری ٹکٹ کی خیرات ہے, ہماری ٹکٹ نے تمہیں اس قابل بنایا, تمہاری کیا اوقات ہے. تمہیں 1 کروڑ پچھلی دفعہ بجٹ میں رکھا تھا, کسی میں ہمت نہیں تھی ایم این اے میں اٹھ کے کہے جی کہ ہمیں 1 کروڑ روپیہ دے دینا تھا آپ نے. اور اب تو رکھا ہی کوئی نہیں کہ جاؤ خس کم نجات حاصل. آپ وہاں کھڑے ہو, یس نو. جس اسمبلی دیکھیں, اس اسمبلی کی حالت دیکھیں کہ پہلے دن بجٹ پہ کورم پورا نہیں, آج کورم پورا نہیں. یہ ہے ہماری. شیخ صاحب یہ بتا دیجئے, یہ ہے ہمیں درد. رائٹ, افواج پاکستان کے سربراہ جو ہیں ان کے اور پرائم منسٹر کے درمیان کس چیز پہ تناؤ ہو سکتا ہے؟ آپریشن کو لے کر یا اس کے علاوہ جو جس طرح حکومت معاملات چلا رہی ہے اس کو لے کر؟ مطلب آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, کس بات پہ تناؤ ہو سکتا ہے اس وقت؟ دیکھیں شروع تو یہ ہوا مشرف کے ایشو پہ جی, ان کی انڈرسٹینڈنگ پہ انہوں نے اپنے ایکس چیف پہ فرد جرم لگا دی, کیونکہ جو ینگ آفیسر ہے وہ سمجھتا ہے کہ مشرف پہ جتنے کیس ہیں وہ سول ایڈمنسٹریشن کے حالات کی وجہ سے کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے, نہ حکومت نکال سکی ہے. انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ دی, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اس کو فرد جرم لگا لو, اور پھر جہاز آ گیا ان کو لینے کے لیے, انہوں نے چھٹی کرا دی. پھر جو انہوں نے بیان دیے 2 خواجگان نے, اب انہوں نے مجھے خط لکھا ہے خواجہ نے کہ اسپیشل ٹرین چلا دیتے ہیں 5000 بندوں کی ٹکٹیں لینے میں, گھبرائیں نہیں, ہم نے اپنی ٹکٹ لے لی ہے خواجہ سعد رفیق صاحب, اور اگر ہمت ہے اللہ کی مدد سے 20 جون کو 12 بجے 8 بجے صبح پشاور اسٹیشن سے 12 بجے پنڈی سے چلیں گے. اگر ہمت ہے تو روک لیں, ہم نے ٹکٹ لی ہوئی ہے, ہمیں ایک موت روک سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں روک سکتی. اور میں آپ سے جو عرض کرنا جا رہا تھا کہ جب انہوں نے 2 خواجوں نے بیان دیا, انہوں نے زرار کے ہیڈ جو ایس ایس جی کا ہے وہاں جا کے کہا کہ فوج کے امیج کو برباد نہیں ہونے دیں گے. پھر انہوں نے وہی کام کیا معذرت کے ساتھ جو انہوں نے جنرل بٹ کو لگانے کی کوشش کی تھی. کیسے؟ جنرل عزیز کی جگہ آتے ساری, پچھلی دفعہ بھی آتے سار ان کا یہی مسئلہ تھا. پھر جب جیو کا مسئلہ ہوا, راحیل شریف صاحب نے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر آپ پارا میں جا کے اپنے ادارے کے ساتھ کھڑا ہوا. حالانکہ وہ ادارہ بھی نواز شریف کا ہے, ادارے کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا نواز شریف. اور اب کہاں کھڑا ہے مجھے نہیں یقین یہ کہاں کھڑے ہیں. یہ کہتے ہیں فوج ٹکرا کے اپنے لڑائی جھگڑے میں جوڈو کراٹے میں اپنی انرجی ویسٹ کر لے, ہماری طرف کوئی نہ دیکھے. ہم چاہیں جناب یہاں میٹرو چلائیں, میٹرو ٹرین چلائیں, اور یہ بات طے کہ ایکنک نے بعد میں پاس کیے ہیں پیسے اس کے میٹرو بس کے. ٹھیک ہے. اور آپ یقین جانیں اور یہ کیا ہوا جی, گجرانوالا کل میں گیا ہوا تھا وہاں نندی پور میں, یہ ڈانگ فانگ کمپنی ہے جس کو بلیک لسٹ کیا ہوا ہے پاکستان میں. سارا گجرانوالا گالیاں دے رہا ہے, سارا گجرانوالا آپ اتنے کریڈٹ لے لیتے ہیں, سارا قبضہ کر لیا کہ انہوں نے کہا تھا, آپ نے کہا تھا کہ یہ فیول پہ چلے گا, آپ نے گیس پہ چلایا. سارا گجرانوالا میں لوگ کل دیکھیں گیس پہ میں دیکھ رہا تھا لوگ مار رہے تھے جوتیاں. شیخ صاحب حکومت کچھ تو کر رہی ہے, نندی پور پروجیکٹ کا افتتاح کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں تو کچھ سالوں میں تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. پچھلے کئی سالوں میں تو ہوا ہی کچھ نہیں, نہ کوئی ڈیم بنا نہ کچھ ہوا ہے, تو کچھ تو انیشیٹو لے رہی ہے نا حکومت. شیخ صاحب سر آج دیکھیں 800 کتنے بلین کا جو ہے نا یہ جو واٹر کا پروجیکٹ ہے ادھر داسو اور یہ دوسرے, اس میں 10 بلین انہوں نے رکھے ہیں. جو ان کا ٹرین کا ہوگا نا ٹرکی کے ساتھ, ٹرکی ہماری سسٹر کمپنی ہے, سمجھیں لوگ گہرائی میں. اب جس طرح ٹرکی میں اس کے بیٹے کو ذلیل اور رسوائی مل رہی ہے نا کہ لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں اور ان کو بلٹ گولیاں لگ رہی ہیں, اسی پہ یہاں ہوگا. یہ سب ایک ہیں. دیکھیں 12 انجن لائے ہیں یار ظالموں, 12 انجن لائے اور 4 انجن خراب کیے ہیں آپ نے ایک پہلے 3 دنوں میں.
پہلے 3 دنوں میں 4 انجن خراب کیے ہیں آپ نے، کیونکہ ان ملکوں میں کمیشنیں ہیں، یہ مال کھاتے ہیں، کمیشن کھاتے ہیں، اور ہم احتجاج کے لیے نکلتے ہیں، کہتے ہیں او پیسنجر خراب ہو جائیں گے۔ گھبرائیں نہیں، یہ نہ ہو کہ عوامی ایکسپریس پہ چین کا نیا انجن لگا دو اور ادھر جیلم میں ہی رکا ہو، تو پھر رکے ہوں گے ہم بھی وہیں پہ۔ تو شیخ صاحب یہ بتا دیں، یہ دہشت گردی کی ان وارداتوں کے بعد دھاندلی کی جو مہم چل رہی ہے آپ کے عمران خان صاحب کی لے کر، وہ اب اس کا کیا، اس میں ٹرین مارچ بھی ایڈ ہو گئی، طاہر القادری صاحب بھی ایڈ ہو گئے، کاف لیگ بھی ایڈ ہو گئی، عمران صاحب ایڈ ہوئے یا نہیں ہوئے، جو گرینڈ لائنز بن رہے ہیں، تو یہ 2 الگ الائنس ہیں، پھر اس میں عمران صاحب الگ پریشر ڈال رہے ہیں، اور اس کا پرپس کیا ہے؟ مطلب اس میں کیا مطالبہ ہوگا؟ ابھی طاہر القادری صاحب بھی آ رہے ہیں، اگلے مہینے آ رہے ہیں جہاں تک اطلاعات ہیں، مطلب ہوگا جان چھوڑو، جان چھوڑو، کاروباری انڈسٹریاں چلانا آپ کا کام ہے، ٹرکی میں جا کے لگاؤ، یہاں کی ادھر لگاؤ، یہ آف شور کمپنیوں نے سارے مسئلے جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں، کیا قوم نے پوچھا کہ یہ نورین کہہ رہا ہوں، نوین غلط نام آ گیا منہ پہ، جندل کے ساتھ ہے جی، جی صحیح ہے، نوین جندل کے ساتھ آپ کا بیٹے کے ساتھ کیا کرنے گئے ہیں جی؟ یہ ملک کو ثابت ہوگا کہ ان کی اولاد توانائی میں، سٹیل میں اور گیس میں LNG کا اتنا بڑا ادھر پروجیکٹ لگانے گیا ہے، جس کا کہہ رہے ہیں جی کہ وہ بیس بنایا کرو، جہاں یہی سٹڈی نہیں کی ابھی کہ پانی کا اتار چڑھاؤ کیا ہے، یہاں شپ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا، LNG کی یہی سٹڈی نہیں کی کسی نے ابھی کہ ڈیفنس کا انہوں نے NOC لیا یا نہیں لیا، یہی سٹڈی نہیں کی جناب کہ اس کی کوئی فیزیبلٹی ہے، کچھ NOC ہے، صرف دھونس سے کر رہے ہیں، ٹکا کے کر رہے ہیں۔ وہ ٹیلی فون چور تھے، یہ کھرپا مار کے کر رہے ہیں، دے ڈیم کیئر۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اور آج آ کے ان کے رستے میں ایک فوج ہے، فوج کے ساتھ یہ نبٹنے جا رہے ہیں یا فوج ان کے ساتھ نبٹنے جا رہی ہے، یہ اللہ کو پتا ہے، رائٹ، لیکن کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے۔ رائٹ، ایک بریک لیں گے ویورز، شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بجٹ پہ بھی مزید تبصرہ ان کا لیتے ہیں، اور پاکستان کی سیکورٹی حالات پہ بھی، اور حالات بڑے خراب ہیں اس وقت، جس طرح کراچی کے اوپر ہائی الرٹ ہے، اس سے پاکستان کے تمام دوسرے ایئرپورٹس جو اہم ہیں لاہور سمیت، ان میں بڑا ہائی الرٹ ہے۔ پاکستان کی بڑی جگہسائی ہو رہی ہے پوری دنیا میں، آپ دیکھیں CNN BBC میں رپورٹس آ رہی، نیو یارک ٹائمز میں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ نے خود پیدا کیا آج وہی لوگ آپ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، تو باہر کی دنیا کو پاکستان سے کوئی خاص ہمدردی نہیں ہے۔ واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویورز، پروگرام بہت بہت ویلکم بیک۔ جب یہ ڈیولپمنٹ آپ کو بتا رہے ہیں تو ریئیکشن میں آبویسلی پاک فوج کی فضائیہ جو ہے انہوں نے وادی 13 میں اٹیک کیا ہے، اور حملہ آوروں کو 13 زیادہ لوگوں کو جو ہے انہوں نے اس میں ان کو وہ جام حق ہوئے ہیں۔ شیخ صاحب، یہ جو منی آپریشن ہے، یہ فضائی اسٹرائک ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ فوج اپنے طور پہ کر رہی ہے یا پرائم منسٹر فلی انڈورس کر رہے ہیں کہ ہاں آپ کو جہاں پہ ٹارگٹ ملے اس کو اچیو کریں؟ دیکھیں، اب تو کافی سارا وقت ضائع ہو گیا، کافی ساری پلوں کے نیچے سے پانی بہہ گیا، ایک بڑا اچھا وقت تھا مذاکرات کا، ان میں بھی ڈیوائیڈیشن تھی، کم از کم وہ لڑائی کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے، اور ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ بھی گل بہادر کی حد تک جو مسئلے طے تھے اتنے سالوں سے وہ بھی طے ہی رہے۔ اور ابھی ہمارے جو F-16 ہمارے پاس بہت ماڈرن ضرور ہیں، لیکن امریکہ نے وہ ہمیں سوفسٹیکیٹڈ نہیں دیے چیزیں جو بہت پن پوائنٹ کرتی ہوں، معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہم پہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ ہم کہیں ادھر ادھر کر دیں گے۔ ہمارے پاس بہت ماڈرن F-16 ہے، لیکن وہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے جو خالصتاً ایک پن پوائنٹ مارک کرتی ہو، تو اس میں غلطیوں کا ہو جانا جو ہے ایک عمومی کام ہے۔ شیخ صاحب، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا پرائم منسٹر آن بورڈ ہے اس کے اوپر، یا فوج اپنے طور پہ کری جا رہی ہے، یا پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے اب تو بورڈ ہی ہوگا، اب کیا کرے گا؟ اچھا، اب تو بورڈ کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، خود وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیز کی جائے، کیونکہ وہ جو کمیٹی بنی تھی ان کا سائز ہی ایسا تھا کہ جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کا کچھ نہیں ہونا۔ تو اب تو میرا خیال ہے PM کے پاس کوئی آپشن نہیں، نہ ان کی آپشن، وہ تو خود چاہیں گے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ الجھتے ہی چلے جائیں۔ شیخ صاحب، دو سوال بڑے اہم میرے، اس سے پہلے پروگرام ختم ہو، یہ بتا دیجئے کہ یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ طاہر القادری صاحب PMLQ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ آپ کو اسٹیبلشمنٹ اس سے پہلے بہت سی تحریکوں کے پیچھے رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں، آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے، آپ نے تاریخ کو دیکھا بھی، آپ اس کا حصہ بھی رہے ہیں اس تاریخ کا، آپ کا اپنا اس پہ کیا ٹیک ہوگا کہ ایسی بات ہے طاہر القادری صاحب جو آ رہے ہیں تو یہ کسی کی بیک پہ آ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی بیک پہ آ رہے ہیں، یا اپنے طور پہ آ رہے ہیں، اس کا لاسٹ ٹائم آئے تھے اور کچھ کرے بغیر ہی چلے گئے؟ دیکھیں، عوامی مسلم لیگ کا اتحاد جو ہے جی وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اپوزیشن کو اکٹھا ہونا چاہیے عوام کے مسائل کے حل کے لیے،
اور اگر کوئی یہ سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ آ کے جمہوریت ڈی ریل ہونے جا رہی ہے تو میں یہ بات نہیں ماننے کی. یہ خود ہی ڈی ریل ہو جائے تو مجھے پتا نہیں ہے. یہ خود ہی حوصلے آ رہی ہوئی قیادت جو ہے مال پانی کافی ہو گیا 10-20 سال کا, کیا اگلی نسل کا بھی اندر آ گیا ہے. سو طاہر القادری صاحب یا کاف لیگ جب تک دیکھیں اس کا فیصلہ جو ہے رمضان کے بعد ہی ہوگا کہ ابھی لوگ کتنی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں, اور لوگ نکلتے ہیں تو ان کا ریئیکشن کیا ہے, اور ان کی بے وقوفیوں سے ہوگا اگر یہ طاہر القادری سے مس ہینڈل کرتے ہیں. اور ظاہر ہے 4 حلقوں کی ڈیمانڈ کر کر کے کتنے جلسے اور کرے گا جی عمران خان. میں نے خان صاحب کو سیالکوٹ کہا جی کہ ابھی اس کو چھاتی دھاگے سے لگاؤ. ایتھلیٹ کا تو یہی کام ہوتا ہے نا جی کہ آخری چکر جو ہوتا ہے وہ چھاتی دھاگے سے لگائیں. اور یقیناً میرے خیال میں جو میں کہہ رہا ہوں قربانی سے پہلے قربانی کے بڑے چانسز. یہ آپ کے خیال میں لوگوں کا کیا, لاسٹ سوال ہے میرا آپ سے, لوگ اس وقت کس سائیکولوجیکل فیئر میں ہے کہ آپ کے ایئرپورٹ محفوظ نہیں ہیں؟ لاہور ایئرپورٹ پہ اگر چڑھ جائیں تو کراچی پتہ نہیں لینڈ کریں گے نہیں کریں گے, کراچی سے لاہور آ رہے ہیں تو لاہور میں نہ دہشت گردی ہو جائے. لوگ اس وقت کیا پیغام دیں گے آپ کے بینگ اے لیڈر آف یور پارٹی؟ لوگ اس وقت کس سائیکولوجیکل فیئر میں, اس سے کس طرح باہر نکلیں؟ دیکھیں لوگ تو جو سرمایہ دار ہیں وہ تو فیئر میں کراچی سے جاتے ہیں دبئی, اب وہ کراچی ہٹ ہو گیا ہے اور دبئی سے آتے تھے اسلام آباد. لوگ مرے ہوئے ہیں. دیکھو لوگ اب کیا آپ نے سوچا, میں روز خبر دیکھتا ہوں کہ 2 بچوں اور ایک ماں نے خودکشی کر لی. کیا معاشرہ ہے, اور اس کا ایک ہی حل ہے, اور غریب لوگ باہر نکلیں, مسائل زدہ لوگ باہر نکلیں. یہ الیکشنوں کی سیاست نہیں ہے جی, کرے یہ جمہوریت ان کو مبارک ہو. اس جمہوریت کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا, یاد رکھیں اگر برا وقت آیا. اور جمہوریت وہی زندہ رہے گی جس کے پیچھے عوام ہوں گے, اور عوام جب نکلے گی تو ایک زندہ جاوید جمہوریت نکلے گی, ورنہ یہ جعلی جمہوریت ہمارے ملک پہ مسلط رہے گی. اس سے نجات حاصل کرنا کے لیے میں نے 20 جون کو عوامی ایکسپریس پہ ٹرین مارچ کا اعلان کیا. بہت شکریہ شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ موجود تھے عوامی مسلم لیگ صدر. آبویسلی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے خیالات سے ایگری کریں, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈس ایگری کریں. کل تک کے لیے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت.